حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف اور بڑائی سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ معزز سامعین و سامعات، رب کا فضل کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو یہاں پر بیٹھنے کی توفیق دی اور کچھ اپنے اندر احساس اور شعور پیدا کرنے کا موقع دیا ہے۔ دوستو، مختصر وقت ہے اور کئی دنوں سے اسی بات کا چرچا ہے جو موضوع آپ کے سامنے ابھی بیان کیے گئے۔ ہم سے پہلے دو بھائیوں کو آپ نے تقریباً سنا، کافی چیزیں آپ کو معلوم ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے اور اپنے اندر اللہ تعالیٰ دین و ایمان کی حمیت، غیرت اور جذبہ پیدا کر دے۔ دوستو، یہ چیز کوئی نئی نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں فلسطین کا مسئلہ، اور کتنا دردناک ہے۔ اگر غور کر لیں اور خیال کر لیں، ہم میں سے کوئی شخص بھی ایک دو چار دن میں ایک آدھ ویڈیو بھی دیکھا ہوگا، شاید نیند نہیں آتی ہوگی۔ فلسطین کے بچوں کا تصور لاؤ، جسم کے اندر سنسناہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ آخر کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ مقصد 100 باتوں کا ایک ہے کہ اس زمین پر قبضہ کرنا۔ اسی لیے بڑوں کو چھوڑا جا رہا ہے، زیادہ ٹارگیٹ بچوں کو کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک دو نسل ہے، ختم ہو جائے گی، اور پھر بچوں کا یہ ختم کر دے رہے ہیں، زمین پر ان کا قبضہ۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز، جتنے قبرستان تھے بم مار مار کر وہ قبرستانوں کا نام و نشان مٹایا گیا۔ مساجد کو ٹارگیٹ بنا کر بم مار مار کر مسجد کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ کیوں؟ کوئی سوچا؟ ایک مقصد ہے، آج نہیں تو 2 نسل گزر جانے کے بعد لوگ یہ تاریخ بھول جائیں گے کہ یہ جگہ مسلمانوں کی ہے، سمجھیں گے اسرائیل کی ہے، اسرائیل کے قبضے میں۔ تاریخ اگر ہمارے ذہن سے نکل جائے تو سمجھ لو پھر کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں پر جو دن بدن کوئی نہ کوئی چیز حکومت سامنے رکھتی ہے اور مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتی ہے، ان کو اس میں ملوث کر کے ذلیل و رسوا کرتی ہے، اسی کام میں لگا دیتی ہے۔ اس سے پہلے بہت ساری چیزیں آئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وقف بورڈ کا جو مسئلہ ہے، کیوں؟ ہم سمجھتے ریلوے بیچ دیے، یہ بیچ لیے، کھا لیے، وہ لوگ اس میں بھی داخل ہو جائیں، بس ہماری سوچ یہیں تک۔ نہیں دوست،
بہت چھوٹی سوچ ہے. جو فلسطین کا مسئلہ ہے وہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے. اس سے پہلے کہ آپ تاریخ دیکھیں سمرقند وغیرہ کی، وہاں پر بھی سب سے پہلے مسجد اور مدرسوں کو ویران کرنے سے پہلے وقف پر انہوں نے دھاوا کیا، حملہ کیا وقف کے زمینات کو. آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر املاک ہے تو اللہ کی قسم ہندوستان میں ہے وقف زمین، پوری دنیا کے اندر. وہاں پر سب سے پہلے جب حملہ کیا گیا تو ایسے وقت میں مسجد میں جانے کے لیے لوگوں کو یہ کہا گیا اب یہ حکومت کی زمین ہے، اب یہاں مسجد کا ٹیکس اتنا ہے، اس مسجد کا ٹیکس پہلے دے دو 1 مہینے میں، پھر اس کے بعد تم مسجد میں آ سکتے ہو. کروڑوں میں دیا گیا. لوگ کوشش بھی کیے تو وقت مقررہ پر نہیں دے سکے تو جرمانہ عائد کیا گیا. اتنا اب لوگ آپس میں چندہ کیے اور دیکھا گیا پھر چندہ دینے والے کون ہیں. یہاں ای ڈی ہے، وہاں پر بھی پولیس والوں کو پیچھے لگا دیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ ان لوگوں کو زمین سے دفینہ خزانہ ملا اس میں سے دے رہے ہیں، اس لیے اب ان کے گھروں کو جانچ کیا جائے، کھودا جائے کہاں انہوں نے خزانہ چھپا کے رکھا ہے جو مسجد کے لیے ٹیکس کے طور پر دے رہے ہیں. اس طریقے سے پریشان کیا گیا. پھر جو مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے تھے ان لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے اب تمہاری نہیں ہمارے ہاتھ میں ہے، اب مسجد کے اندر داخل ہونے کے لیے تم ٹیکس دو ہر نماز کے لیے. غریب نہیں دے سکتے تھے. آہستہ آہستہ یہ کیا بلا ہے، سب مسجدوں کو چھوڑ دیے اور گھروں میں نماز پڑھنے لگے. یہاں تک کہ کمیونسٹ پارٹی جو تھی، یہاں دوسری پارٹی ہے، سارے مشرک اسلام کے خلاف جو کام کر رہے ہیں، یہی مسئلہ ہے. یہ چیزیں اچانک نہیں ہو رہی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہمارے سامنے آ رہی بڑی پلاننگ کے ساتھ، اور 1-2 چہرے کرسیوں پہ بیٹھے ہیں خالی گالیاں کھانے کے لیے، ورنہ لاکھوں لوگ ہیں پلاننگ کر رہے ہیں کیا کیا چیز مسلمانوں کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے. یہ ساری چیزیں پلاننگ ہو چکی ہیں. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا کسی اور چیز پر ایسے ہی حملہ نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ پلاننگ کے تحت 4.5 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کو ان پارٹیوں نے یہ حکم دیا ہے کہ اسلام اور مسلمان کے خلاف فیک نیوز بناؤ تم، اور ان کی جو تنخواہ رکھی گئی ہے 5 لاکھ سے لے کر 25,000 تک. یہ بڑے منظم طریقے سے اسلام کے خلاف کام ہو رہا ہے دوست. جب وہ مسجدیں ویران ہو گئی، مسلمان ٹیکس نہیں دے سکے، گھر میں لوگ نماز پڑھنے لگے، تو ایسے وقت میں اب کمیونسٹ کے لوگ مسجد میں آ کر بیٹھے اور کہا کہ ہم حکومت سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ مسجدیں ویران ہے، کوئی مسلمان آ نہیں رہا، اس کو اپنے قبضے میں لے کر اس کو رفائی کام میں لے لیں، غریبوں میں تقسیم کر دیں. تو بہت ساری مسجد اور مدرسوں کو توڑ دیا گیا، تاریخ مٹا دی گئی ان کی، اور کچھ مسجدوں کو گھوڑے اور اونٹ بکریاں باندھنے کے لیے مقرر کر دی گئی. یہ معمولی چیز نہیں ہے جو چیز دوستو آئیے تاریخ مٹائی جا رہی ہے. تو یہی چیز یہاں NRC آئی تھی، ناکام ہو گئے. اب یہ الگ طریقے سے آ رہی ہے. پہلے سے گھس پیٹ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، جبکہ بابا آدم علیہ السلام پیدا کہاں ہوئے؟ ہند میں. انہی کے بیٹے کے نام پر یہ ہندوستان پڑا ہوا ہے دوستو. کتنے انبیاء اس ہندوستان میں آئے اور صحابہ کتنے آئے؟ 25 صحابہ ہندوستان میں آئے.
تو مسلمانوں سے اس ملک کا وجود ہے دوستو، شروع سے لے کے آخر تک۔ انگریزوں نے بھی قبضہ کیا تو سب سے پہلے موحد مسلمانوں نے ان کو منہ توڑ جواب دیا، ان کے قدموں کو ہلا دیا۔ بڑی لمبی تاریخ ہے۔ ان ساری تاریخوں کو مٹانے کے لیے آج ہندوستان میں ہم نے 800 سال حکومت کی ہے، تو اس کی دلیل کیا؟ یہ تاریخی چیزیں ہیں۔ لال قلعہ ہے، جامع مسجد ہے، اسی طریقے سے یہ لاکھوں کروڑوں کی جائیداد ہے۔ یہ دلیل ہے مسلمان یہاں ہمیشہ سے ہے۔ اب اس تاریخ کو مٹانے کے لیے ایک بل پیش کی جا رہی ہے، ان املاک پر قبضہ۔ 2 آدمی نہیں رہیں گے، یہ نسل گزرے گی تو پورے وہی ہو جائیں گے، پھر 50 سال کے بعد ہماری دوسری نسل گزرے گی تو پورے ان کے قبضے میں آ جائیں گے، پھر یہ نسل گزر جائے گی، 150-200 سال کے بعد ان ساری چیزوں کا وجود ختم کر دیا جائے گا۔ اب مسلمانوں کو کہا جائے گا تم گھسپیٹ ہو، تمہارا کوئی وجود یہاں پر نہیں ہے۔ یہ تاریخ مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہماری مساجد اور ہمارے مدرسے کو منہدم کرنے کے لیے ایک منظم مشن انہوں نے چلا رکھا ہے۔ ہم یہ سوچے خالی قبضے میں لے رہے ہیں، کیا جانے کا ہے۔ ہماری پوری نسل اور پورے مسلمانوں کا وجود خطر میں ہے دوستو۔ خیر، مختصر یہ کہ آپ غور کریں کہ سب سے پہلے یہ چیز کیوں آ رہی ہے، کیوں آئے دن ایسا ظلم ہوتا ہے، کیوں ہماری املاک پر ان کی نگاہ غلط ہے، کیوں خون کیا جا رہا ہے مسلمانوں کا اور کوئی آواز کو سننے والا نہیں ہے۔ ایک ہی اللہ جواب دیتا ہے، ایک ہی وجہ، بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ آج ان کی نگاہ جو پڑی ہے، کیوں؟ سب سے پہلے آپ قبرستان دیکھو، عیدگاہ دیکھو، کوئی چیز بھی دیکھو، شرک کا اڈا کہاں بنایا گیا؟ درگاہیں جو بنائی گئی کہاں بنائی گئی؟ وہ بھی تو اللہ کے نام پہ زمینوں چھوڑی گئی تھی، لیکن شرک کا اڈا بنا لیا بدبخت مسلمانوں نے۔ ہزاروں ایکڑ بیچ دیا۔ یہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، اور اپنی یہ چوری چھپانے کے لیے یہ جا کر کرسی پہ بیٹھ گئے اور اس کو سفید کر لیے مسئلہ۔ یہ تو امین تھے نا بیٹھنے والے، یہ اپنی جان کو قربان کر کے ان چیزوں کی حفاظت کرنا تھا، جیسے اصحاب رسول نے کیا تھا۔ ذرا سوچو طبقات ابن سعد کی روایت۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، دوپہر کا وقت ہے، دھوپ کالے کا دن ہے، اور ایسی دھوپ گرمی ہوتی تھی۔ آج بھی دیکھو، اب حج آ رہا ہے، لوگ جائیں گے، ان سے پوچھو 9 بجے کے بعد حجاج کرام کو نکلنے پہ پابندی لگ جاتی، اتنی تیز دھوپ رہتی ہے، 3:30-4 بجے تک نہیں نکل سکتے، جبکہ اتنا ترقی کا دور ہے۔ ایسے وقت میں دوپہر کا وقت ہے، لوگ اپنے گھروں سے کھڑکیاں بند کر دیا کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے بالا کھانے پہ ہیں، کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں دور سے کوئی آدمی پریشانی کے عالم میں چلا آ رہا۔ پریشان ہو گئی، یہ کون انسان ہے؟ اس وقت کوئی تصور نہیں کر سکتا نکلنے کے لیے یہ کون ہے۔ آگے بڑھے، وہ آدمی بڑی تیزی سے آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پہچانا تو کہا انا للہ و انا الیہ، یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فوراً بالا خانہ سے اوپر آئے، نیچے آئے، آگے بڑھے، سلام کیا، امیر المومنین یہ کیا معاملہ ہے، اس وقت آپ نکل گئے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا پریشانی آ گئی؟ کہا بیت المال کے چند اونٹ گم ہو گئے ہیں، ان کو تلاش کر رہا ہوں میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں نے وقف کیا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا امیر المومنین آپ بیٹھے گھر میں، پانی پیئے، میں اپنے غلام کو بھیجتا ہوں، وہ تلاش کر کے لائیں گے۔
کہا نہیں عثمان آپ سکون سے بیٹھو، میری ذمہ داری ہے، میری امانت میں ہے، میں تلاش کر لوں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں آپ بیٹھیے امیر المومنین۔ بہت زیادہ کوشش کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے غصے میں آ گئے، کہا عثمان تم کہتے ہو میں آرام کر لوں اور تم غلام کو بھیجو گے بیت المال کی وہ امانتیں تلاش کر کے لائیں گے، میں پوچھتا ہوں تمہارے غلام تمہارے نوکر جائیں گے تلاش کرنے کے لیے، اگر اونٹ نہ ملا واپس آ جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالی میدان محشر میں کائنات انسانیت کے سامنے میری گردن کو پکڑے گا کہ اے عمر یہ بتا یہ اونٹ جو گم ہو گئے ہیں یہ تیری امانت میں تھے، تیری ذمہ داری تھی ان کی حفاظت کرنا، یہ کیسے غائب ہو گئے؟ اے عثمان جب اللہ میری گردن پکڑے گا تو یہ بتا کیا تم آ کر مجھے چھڑاؤ گے؟ تم جواب دو گے اللہ کے سامنے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹ جاتے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نام پہ وقف کی ہوئی چیز کی حفاظت کی ہے دوستو۔ کاش کہ آج کے ذمہ داروں کے اندر اس کے 100 گناہ میں سے 1 گناہ امانت داری تقوی پرہیزگاری آ جاتی تو شاید یہ نوبت نہ آتی دوستو۔ پہلے ہم نے لوٹا ہے اس کو، پھر دوسروں کی نگاہیں اس پر پڑی ہے دوستو۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ اور دوستو یہ آزمائشیں بھی ہیں، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو۔ میں ایک واقعہ چند آیت کی شکل میں آپ کے سامنے رکھوں، شاید مسئلہ چاہے ہندوستان کا ہو یا فلسطین کا ہو یا دنیا کے کسی اور جگہ کا ہو، چند آیات آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی رکھ دیتا ہوں، مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ جائے گا ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ رب العالمین نے فرمایا تحقیق کہ ایسے واقعات پہلے بھی گزر چکے، چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو، شام کا مسئلہ ہو یا ہندوستان کا مسئلہ ہو، ایسے واقعات پہلے بھی بہت سارے گزر چکے ہیں۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اگر یقین نہیں ہے تو چل پھر کر تم دیکھ لو جھٹلانے والوں کا انجام رب نے کیا کیا ہے۔ آج یہاں جھٹلایا جا رہا ہے حقیقت کو، اسلام کو، اسلام کے ماننے والوں کو، اور فلسطین کی سرزمین پر بچوں کے خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ ایسے مغرور لوگ، ایسے جھوٹے لوگ، ایسے کفار و مشرکین کا انجام دیکھ لو۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، ان لوگوں کا انجام قرآن میں اللہ نے بڑے واضح طور پر بیان کیا ہے۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ یہ بیان یعنی یہ قرآن جو ایسے مغرور، ایسے متکبر، ایسے جھوٹے لوگ جو گزرے ہیں ان کے ساتھ انجام کیا ہوا، قرآن نے لوگوں کے لیے بیان کیا۔ ھذا بیان للناس، لوگوں کی نصیحت اور عبرت کے لیے ہے، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت نصیحت ہے متقیوں کے لیے۔ کیا مطلب ہے؟ سارے دنیا کے لیے بیان کیا گیا حقیقت کو، اور پھر متقیوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے موعظہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایسے دیکھیں کہ آپ نے قرآن میں 50 واقعات اللہ نے بیان کرنے کے بعد کہا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، مومنوں کے لیے۔ جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔
جب لوگوں نے حد سے تجاوز کیا، ہفتے کے دن کے بارے میں مچھلی کا شکار کیا، اللہ غضبناک ہو کر کہہ دیا کونو قردۃ خاسئین، تم ذلیل بندر بن جاؤ، سب بندر بن گئے۔ جتنی بستی والے تھے وہاں پر، جنہوں نے حیلے حوالے سے حرام چیز کو حلال کیا تھا، سب کے سب بندر بن گئے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، لوگوں کو ہم نے جو اللہ کے حکم میں تجاوز کیا ہے، سرکشی کی ہے، بغاوت کی ہے، ان لوگوں کو بندر بنا دیا، ذلیل۔ اگلے اور پچھلوں کے لیے اس میں عبرت ہے اور متقیوں کے لیے موعظہ ہے۔ کیا مطلب ہے موعظہ؟ موعظہ کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والے غور کریں کہ ان پر یہ مصیبت کیوں آئی، یہ بلا کیوں آئی، یہ عذاب کیوں آیا، یہ وبا کیوں آئی، ظالم حکومتیں ہمارے اوپر کیوں مسلط ہے، ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں۔ یہ نصیحت حاصل کریں تو جو وجہ سے یہ وبا آئی، یہ پریشانی آئی، یہ وقف بل کا مسئلہ آیا، نصیحت حاصل کریں، آئندہ وہ کام انجام نہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو ان کے اوپر وافت مصیبت آ جائے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا۔ یہ غزوہ احد کا تذکرہ ہے دوستو۔ اس کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کی تعداد میں نکلے تو 300 منافق جو تھے عبداللہ بن ابی لے کے نکل گیا تاکہ یہ کمزور ہو جائے۔ آج فلسطین کا مسئلہ بھی یہی ہے نا، چاروں طرف مسلمانوں کا ملک ہے لیکن سب میں نفاق بھرا ہوا ہے، سب ملے ہوئے ہیں بدبختے دنیا پرست اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ یہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کرا، منافقین نکل گئے۔ یہاں پر بھی آج اتنا بڑا بل پاس کیا گیا، مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہوا۔ کتنے بڑے بدبخت ہوں گے، کتنے بڑے نالائق ہوں گے، کتنے بڑے منافق ہوں گے، کتنے بڑے قوم کے یہ غدار ہوں گے بدبخت۔ یہ منافقین اس وقت بھی تھے، آج بھی تھے، نقصان پہنچانے کے لیے۔ اب بچے صرف 300۔ جنگ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کا انتخاب کیا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور کہا کہ یہ جو پہاڑ ہے اس پہ تیر لے کر ٹھہر جاؤ اور بڑے ہوشیاری کے ساتھ ادھر ادھر نگہبانی کرنا، اگر دشمن آئے تو تھوڑا بھی کیل کال نہیں کرنا، فوراً ان کو ہلاک کر دینا۔ یہ بڑا اہم پہاڑ تھا۔ دنیا یہ کہتی ہے کہ خالد بن ولید دنیا کے سب سے بڑے کمانڈر جنرل تھے، لیکن میں کہتا ہوں اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کائنات میں کوئی کمانڈر اور جنرل نہیں پیدا ہوا۔ جب وہ صحابہ 50 کی تعداد میں ٹھہر گئے، خالد ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے، کفار کی طرف سے آیا ہے لڑنے کے لیے اسلام کے خلاف، مسلمان کے خلاف۔ وہ نظر ڈالتا ہے، کہتا ہے بازی مار لے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب جنگ جیتنا مشکل ہے۔ نگاہ اس کی پہلے نہیں پڑی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی۔ قرآن پڑھو دوستو، اللہ ذہنوں کو کھولتا ہے۔ آج لوگ جاہل یہ سمجھتے یہ مولوی کو کیا پتا ہے، کاش کہ قرآن و حدیث پر غور کر لیتا، علماؤں سے بھی مشورہ کر لیا جاتا تو بہتر تھا۔ تو خیر مختصر یہ کہ جنگ شروع ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو غالب رکھا، کفار میدان چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وہ صحابہ جو 50 کی تعداد میں نبی نے وہاں پر مقرر کرتے ہوئے یہ کہا تھا دیکھو ہم غالب بھی آ جائیں اور دیکھو کہ ہم لوگوں کو مار کاٹ رہے ہیں، ان کے مال کو جمع کر رہے ہیں،
پھر بھی وہ جگہ چھوڑنا نہیں جب تک کہ میں نہ کہہ دوں، یا کہ تم دیکھو دشمن ہمارے اوپر غالب آ گیا ہے، ہمیں قتل کر رہا ہے، شہید کر رہا ہے، پھر بھی جب تک ہم تم کو اجازت نہ دیں پہاڑ سے اترنا نہیں۔ اللہ نے اپنے فضل کرم سے غالب کیا۔ اب کفار بھاگ رہا ہے میدان چھوڑ کر، اور صحابہ اکرام ان کے چھوڑے ہوئے مالوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ اب یہاں اختلاف پیدا ہو گیا 50 صحابہ میں سے۔ اب کچھ کہنے لگے چلو بھائی آپن جیت تو گئے جنگ، دیکھو کفار میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ اب اس میں سے صحابہ کہنے لگے نہیں، اللہ کے نبی کی بات کو یاد کرو، تاکید کیا کی؟ کہا نہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس حالت میں کہ جب یہیں پر میدان میں کفار دشمن رہے، جب ہم نہ اترے، اب تو دشمن بھاگ رہا ہے، مال جمع کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم اتر سکتے۔ اختلاف ہو گیا، اختلاف ہو گیا، اور 40 کی تعداد میں لوگ نیچے اتر گئے، 10 بچے۔ اب میدان چھوڑ کر خالد بھاگ رہا ہے، بھاگتے بھاگتے حسرت کی نگاہ ایک پھر پہاڑ پر ڈالی۔ دوست کاش کہ نبی سے پہلے ہم اس پر ہو جاتے تو آج یہ ہماری حالت نہیں ہوتی، میدان چھوڑنا نہیں پڑتا۔ لیکن بھاگتے بھاگتے جب نگاہ ڈالا تو دیکھتا کہ چند لوگ رہ گئے، باقی وہاں پر موجود نہیں۔ پھر پیچھے سے لشکر لے کے حملہ کیا، وہ بیچارے جو تھے شہید کر گئے۔ اور پیچھے سے جب اچانک حملہ ہوا تو اب اتل پتل کا مسئلہ ہو گیا۔ اب جیتی ہوئی جنگ شکست میں اللہ نے تبدیل کر دیا۔ دوستو اب یہاں غور کریں دوستو، اللہ تعالی نے فرمایا اس کے بعد وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ هذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ ہم جیسے لوگوں کو کہہ رہا ہے اس واقعہ میں مومنوں کے لیے، متقیوں کے لیے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والوں کے لیے موعظہ ہے، نصیحت ہے۔ کیوں جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی؟ 3 مسئلہ بڑا اہم ہوا۔ بڑا ایک تو یہ مشہور کیا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ اب جو صحابہ جہاں تھا کو اس کے پیروں نے جواب دیا، وہیں پر بیٹھ گئے۔ جب نبی ہی نہیں رہے تو اب ہمارے زندگی کیا مسئلہ؟ اور دوسرا صدمہ جو پہنچا، 70 صحابہ بڑے بڑے شہید ہو گئے، اس میں سے شیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، جو سید الشہداء کہلائے ہیں۔ 70 صحابہ شہید۔ اور تیسرا یہ کہ اکثر نبی بھی آپ کے دانت مبارک شہید کر دیا، آپ خون سے لہو لہان ہو گئے، اور اکثر صحابہ بھی زخموں سے چور ہو گئے۔ یہ 3 صدمہ بڑا سخت تھا دوستو اس وقت۔ آج جو کیفیت ہے ذرا وہاں کا بھی منظر دیکھو، تخیلات میں لاؤ، اپنے ذہن میں لاؤ، دماغ میں لاؤ، آج جو ہو رہا ہے فلسطین میں۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت نبی کو، صحابہ کو کس انداز میں تسلی دی، وہی انداز سوچ لو فلسطین والوں کے لیے، یا دنیا میں جہاں معصوم مسلمانوں پر یہ کفار مشرکین اسلام کے دشمن ظلم کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ معاملہ تو ہو گیا، تم کو صدمہ پہنچا ہے، جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، تمہارے لوگ شہید ہو گئے، نبی رحمت کا دانت شہید ہو گیا، سب صحیح ہے، لیکن وَلَا تَهِنُوا، اتنا بڑا نقصان پہنچنے کے بعد بھی تم سست اور کاہل نہ بنو، بزدل نہ بنو، ڈرپوک نہ بن کے بیٹھ جاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو، رو مت، چیخو چلاؤ مت، دنیا والوں سے شکوہ شکایت مت کرو،
وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. یہ نقصان ہوا ہے، یہ زخم پہنچا ہے، لوگ شہید ہوئے، سب کچھ ہوا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. ابھی بھی اللہ کہتا تم بلند رہو گے، تمہاری عزت ہے، تمہارے درجات بلند ہوں گے، تم فلاح پاؤ گے، تم کامیاب ہوگے. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. ہارنے کے بعد بھی اللہ اس انداز میں تسلی دے رہا ہے کہ بزدل نہ بنو، ہمت نہ ہارو، لوگوں سے گلا شکوہ نہ کرو، غم زدہ ہو کر جو لوگ شہید ہو گئے ماتم نہ کرو. اللہ تم کو بلند رکھے گا، اللہ ہے ایمان والوں کے ساتھ. اگر تم مومن ہو، حقیقت میں اللہ پر ایمان ہے، حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، تو یہ بھی یقین کر لو اللہ تمہارے آئندہ تم کو کامیاب رکھے گا، بلند رکھے گا. اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی کوئی بتا دے کہ کبھی کہیں ناکامی ہوئی ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا دوستو. اب آگے اللہ نے کس انداز میں، ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے تکلیف کے وقت بھی جب لوگ شہید ہوئے ہیں، ایسے زخم کے وقت بھی، اور جنگ جیتی ہوئی ہار میں تبدیل ہو گئی، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا اگر تم مومن ہو، یعنی تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے، اللہ پر توکل اور اعتماد کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے وقت میں تم سے صبر کا دامن نہ چھوٹے اور استقامت پر تم جمے رہو، چاہے جتنے لوگ شہید ہو گئے، چاہے جتنا نقصان بھی پہنچ گیا. تمہارے ایمان اور استقامت کا تقاضا یہ ہے. پھر اللہ کہتا ہے، تسلی دے رہا، اِيَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. آج اگر تم کو زخم پہنچا ہے، تمہارے لوگ شہید ہوئے ہیں، تم کو نقصان پہنچا ہے، تو تم سے پہلے ان کو بھی زخم پہنچا ہے، ان کو بھی نقصان پہنچا ہے، ان کے لوگ بھی مرے ہیں. فرق اتنا ہے تمہارے لوگ جو انتقال کیے، شہید ہوئے، اللہ نے سب سے بہتر موت ان کو عطا کی، شہادت کی، جو اللہ تک جنت میں ڈائریکٹ پہنچانے والی ہے، اور ان کے لوگ جو مرے ہیں وہ سیدھا دوزخ میں داخل ہونے والے. یہ فرق ہے دوستو. مومن شہادت پر روتا نہیں، ماتم نہیں کرتا. سب سے بہتر موت ہے، سب سے بہتر طریقہ ہے اپنے رب سے ملاقات کرنے کا. اس لیے شہادت کی تمنا ہمیشہ رکھنا چاہیے دوستو. وہ مومنین نہیں جو شہادت کی تمنا نہ رکھے. سب سے بہتر موت، سب سے بہتر پیارے انداز میں زندگی کا خاتمہ کا طریقہ یہی. اِيَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ. اور پھر اللہ نے کہا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ تبارک و تعالیٰ دن کو عدلتا بدلتا رہتا، ایام کو، کبھی ادھر ترازو کبھی ادھر ترازو. جب ہرقل کے بادشاہ نے پوچھا، ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوا تھا، کئی چیزوں کے بارے میں، تو یہاں تک پوچھا یہ بتاؤ جو اپنے آپ کو رسول کا دعویٰ کرتا ہے، جو اس پر ایمان لائے ہیں، ان سے کبھی جنگ ہوئی؟ کہاں ہاں جنگ ہوئی ہے. جنگ کا نتیجہ کیا تھا پوچھا. ابو سفیان نے کہا کبھی وہ جیتے، کبھی ہم ہارے، کبھی ہم جیتے، کبھی وہ ہارے. اس نے کہا اللہ کی قسم سچے نبی کی علامت یہ ہے، سچے مومن کی علامت یہ ہے، سچے رسول کی اطاعت کرنے والوں کی علامت یہ ہے. کبھی اللہ اس کو زخم دیتا ہے، کبھی شہادت دیتا ہے، اور کبھی اس کو اللہ بلند کر دیتا ہے، غازی بنا دیتا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ ایام کو بدلتے رہتا ہے دوستو. یہ سوچ کر بزدلی نہیں دکھانا ہے، ہمت نہیں ہارنا ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، بزدلی کا اظہار نہیں کرنا ہے. نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. پھر آگے اللہ کہہ رہا وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اللہ تعالیٰ منظر پیش کر رہا ہے غزوہ احد کا، اور آج کا منظر بھی اسی پس منظر میں.
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، تاکہ اللہ جان لے، ظاہر کر دے لوگوں کو دنیا. یہ ہے مومن، یہ ہے اللہ پر ایمان لانے والے. نہ دنیا کی حکومت ہے، نہ ان کے ہتھیار، نہ ان کی تعداد، نہ ان کو ڈرا سکتے ہیں، نہ جھکا سکتے ہیں اور نہ مٹا سکتے ہیں. اللہ ظاہر کر دے، جان لے اور ان کو شہادت بھی دے دے. اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا بلکہ مومنوں سے محبت کرتا ہے. اللہ شہادت دیتا ہے تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اپنے سے ملنے کا ایک راستہ نکال دیتا ہے. دوستو وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی پاک کر دے ایمان والوں کو اور مٹا دے کافروں کو. کیوں شہادتیں ہوئی؟ یہاں شہادت ہوئی ایمان والوں کی، اور اللہ کہہ رہا ہے مقصد یہ ہے تاکہ پاک کر دے گناہوں سے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی کفار کو مٹا دے. کیا مطلب ہے؟ غور کرے اللہ کے اس بیان پر، اس طرز تکلم پر. مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ غلطیاں ہوئیں، کچھ خطائیں ہوئیں، کچھ سستی ہوئی، کچھ کاہلی ہوئی، تو اللہ تعالی جنگ میں تکلیف پہنچا کے، زخم پہنچا کے، نقصان پہنچا کے، شکست دے کر ان سے جو غلطیاں ہوئیں سارے گناہ کو پاک صاف کر دے. یہ اللہ کی جانب سے بڑی نعمت ہے دوستو، بہت بڑا انعام ہے مومنوں کے لیے کہ اللہ ان کے سارے گناہ کو بخش دے. بہت بڑی نعمت ہے دوستو یہ. ایک یہ، اور دوسرے اللہ ظاہر کر دے دنیا والوں پر کہ یہ ایمان والے ہیں، کوئی مٹا سکتا نہیں، کوئی ڈرا سکتا نہیں، کوئی جھکا سکتا نہیں، کوئی حق کی راہ سے ہٹا سکتا نہیں، کوئی ان کو ان کی زمینوں سے ہٹا نہیں سکتا. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم، یہ کفار، یہ مشرکین کہتے تھے ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے. رسولوں کو کہا، رسولوں پر ایمان لانے والوں کو کہا. اللہ نے ایمان لانے والوں سے کہا وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اللہ تعالیٰ تمہارے گھروں میں، تمہارے زمین پر، تمہارے ملک میں، تمہاری بستی میں، تمہاری آبادی میں، تمہارے مقام پر، تمہارے شہر میں تمہارے قدموں کو جما دے گا. دنیا کی ساری حکومتیں مل جائیں تو تمہاری زمین سے تم کو نکال نہیں سکتے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، اللہ وہی ٹکائے گا تمہاری زمین پہ، یہ کتنی بھی کوشش کر لیں. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، جتنی چال چلنا ہے چل لیں، جتنے قانون بنانا ہے بنا لیں، جتنے بل بنانا ہے بنا لیں، لیکن وہ ساری بل میں رہ جائیں گی اگر تم ایمان والے ہو تو. دوستو وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، لیکن شرط کیا ہے؟ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. بس اللہ ایک مانگ کر رہا ہے کہ میدان محشر میں تم رب العالمین کے سامنے کیسے ٹھہرنا ہے یہ سوچ کر اللہ سے تم ڈر جاؤ، لرز جاؤ، خوف کھا جاؤ. اللہ کی قسم ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. جس دن حقیقت میں ہمارے دلوں میں اللہ کا رعب ہوگا، اللہ کی خشیت ہوگی، اللہ کی دہشت ہوگی، نہ تو نبی کی نافرمانی ہوگی، نہ شرک ہوگا، نہ بدعات ہوگا، نہ سنتوں کو چھوڑیں گے اور نہ بدعات کے اندر ملوث ہوں گے، نہ شرک کریں گے، نہ سود لیں گے، نہ بدکاری کریں گے، نہ بے حیائی کریں گے، ہر قسم کے حرام سے بچ جائیں گے. یہ ہے مطلب ذالک لمن خاف مقامی. ایک مانگ اللہ کر رہا ہے کہ تم اللہ کے سامنے ڈرنے سے لرز جاؤ، خوف کھا جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہاری زمین پر تم کو بسا کے دکھائے گا، کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے. نہ کوئی بل، نہ کوئی تحریک، نہ کوئی مشن، نہ کوئی لابی تم کو
یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو دوستو خیر مختصر یہ وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا تاکہ مومنوں کو شہادت دے، اس لیے جیتی ہوئی جنگ میں تو ہار گئے، اور دوسرے تاکہ اللہ تمہارے گناہوں کو پاک کر دے، اور تاکہ اللہ دنیا والوں کے سامنے ایمان والوں کو ظاہر کر دے یہ کتنے بڑے ہمت والے ہیں، کتنے بڑے قوت والے ہیں، کتنے بڑے نیڈر ہیں، دنیا کی کوئی حکومت ان کو ڈرا سکتی نہیں، ان کو مٹا سکتی، اپنی منوا سکتی نہیں، اتنے نیڈر، اتنے جرأت مند ہیں۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا مطلب اس آیت کے اندر؟ مطلب یہ ہے جو کفار کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کامیاب کیا مسلمانوں کو شکست دے کر، آج یہ کفار جو کامیاب ہو رہے ہیں اپنے پلاننگ میں، جو فلسطین کے بارے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، ہم ان کو مٹا دیں گے۔ کیا مطلب؟ جب یہ کامیاب ہوں گے اپنے مشن میں، اپنے تحریک میں، مسلمانوں کے خون بہانے میں، تو ایسے وقت میں ان کے اندر اور گھمنڈ آئے گا، اور تکبر آئے گا، اور فخر آئے گا، اور ظلم کرنے کے لیے پلاننگ کریں گے، اور آگے بڑھیں گے۔ جب یہ حد سے تجاوز کر جائیں گے تو اب اللہ تعالی جلال میں آئے گا اور ان سب کو غارت کر دے گا، کوئی بچنے والا نہیں۔ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے بس جنت بڑی آسان ہے، چند وقت کی نماز پڑھ لیے، تھوڑا روزہ رکھ لیا، اپنا نام مسلمان رکھ لیے، مسلمانوں جیسا عمل کر لیے، تھوڑا چندہ کر لیے تو بس جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ جنت اتنی آسان چیز نہیں ہے تشت میں سجا کر ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تم کو دے دے، اللہ آزمائے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، سورة البقرہ۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو، نبی کو اس طریقے سے آزمائش میں ڈال کر جھجھوڑ دیا، ہلا کر رکھ دیا، وہ پریشان ہو کر نگاہوں کو اوپر اٹھایا اور کہا اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گی؟ اس طریقے سے اللہ نے جھجھوڑا۔ ابھی ہماری منڈیاں اوپر نہیں، ابھی دنیا کے نیتاؤں کی طرف ہے۔ سوچو دوستو کب ہماری نگاہیں اوپر جائیں گی، کب ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑیں گے، کب اللہ تعالیٰ سے ربط مضبوط کریں گے؟ یہی تو ہے فرعون کے ظلم ستم کی ہم مثال دیا کرتے ہیں۔ جب جوتشیوں نے بتا دیا ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے لیے وہ بہت بڑا چیلنج بن جائے گا، اس نے حکم نافذ کر دیا اب جتنے بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر دو۔ ہزاروں کی تعداد میں پیدا ہوتے ہی بچے قتل کر دیے گئے۔ ایسے وقت میں نام لینا ساری چیزوں کو اپنے قبضے میں لیا تھا، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام پر اور حضرت ہارون علیہ السلام پر، کہہ دو ایمان والوں کو اب مسجد نہیں نکل سکتے، ٹھیک ہے اپنے گھر کو قبلہ بنا لے، نماز چھوڑے نہ۔ وبشر المومنین، جب ایمان والے اپنے گھر کو قبلہ بنا کر نماز کی پابندی کرتے رہیں گے تو ایسے ایمان والوں کو بشارت دو کامیابی کی، اللہ تعالیٰ تمہارے طرف سے تائید کرے گا اور تمہارے دشمن کو مٹا دے گا۔ شرط یہ ہے دوستو، گویا سب سے زیادہ دنیا کے وسائل پر ہم غور نہ کریں بلکہ اپنے تعلق کو اللہ سے جوڑیں۔ میں چند باتیں کر کے، شاید زیادہ وقت ہو گئے، چند باتیں کر کے، ایک تو دوستو توبۃ نصوحا، سچے دل سے توبہ کرنا ہے، ثم توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
ثم توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. جو غلطیاں ہو گئی, نافرمانیاں ہو گئی, خطائیں ہو گئی, سستی اور کاہلی ہو گئی, ٹھیک ہے, اب سب مل کر سچے دل سے اللہ سے توبہ کرو. لعلکم تفلحون, کہ شاید تم ریالی نکالے ہو, شاید تم جو عدالت میں اپنا معاملہ رکھے ہو, شاید اللہ تعالیٰ تمہاری سن لے, تم کو کامیاب کر لے. پہلے سچے دل سے اللہ سے ربط رکھو دوست. اس کے لیے وسائل کی ضرورت نہیں, حکومت کے لوگوں کی تائید کی ضرورت نہیں. اور دوسرے اپنے اندر تقوی پیدا کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ کا اے ایمان والو, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی سادھی سچی درست بات کرو. اللہ ان دونوں اداؤں کے وجہ سے اتنا خوش ہوگا. یصلح لکم اعمالکم, تمہارے بگڑے ہوئے طریقے حالات کو اللہ سدھار دے گا. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم, اور اللہ تمہارے زندگی کی ساری خطاؤں کو بخش دے گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. زندگی کے ہر معاملے میں اگر تم اللہ کی اور رسول کے اطاعت میں کام انجام دیتے رہے, اللہ دنیا میں بھی ہر قدم پر تمہیں کامیابی عطا کرے گا, اور موت کے بعد قبر میں بھی تمہارے لیے جنت نما قبر بنا دے گا. اور پھر جب قبر سے اٹھ کے جاؤ گے میدان محشر میں, اللہ دوزخ سے اپنے غضب سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دے گا. یہ چھوٹی سی زمین کے بارے میں کیا پچھتانا دوست. شرط دو ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ کا ڈر پیدا کر لو, اللہ اس مصیبت سے, مشکلات سے, آزمائش سے, پریشانیوں سے, تمام بلوں سے بچنے کا راستہ اللہ نکال دے گا. یہ میں نہیں, رب کا وعدہ ہے دوستو. اسی طریقے سے تیسری چیز ہے دوستو, ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو جوڑ لیں. بڑی لمبی حدیث ہے, مختصر ایک لفظ, 5 چیزیں نبی نے فرمایا تھا. ابن ماجہ کتاب الفتن کی روایت ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسول الا سلط اللہ علیہم. اللہ کے نبی نے فرمایا جب قوم, جب ایمان والے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں, عہد کو توڑ دیتے ہیں, اور رسول سے کیے ہوئے عہد پیمان کو توڑ دیتے ہیں, الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم. اللہ سزا یہ دیتا مسلمانوں کے دشمن جو ہیں غیر قوم کے, ان دشمنوں کو حاکم بنا کر, وزیر بنا کر, نیتا بنا کر ان کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. جب وہ مسلط ہو جاتے ہیں تو ایسے وقت میں فَأَخَذُوا بَعْدَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. اب مسلمانوں کے ہاتھ میں جو املاک رہتی ہے, جو جائیداد رہتی ہے, جو زمین رہتی ہے, وہ ساری چیزوں کو چھین لیتے ہیں. کیوں چھینا جا رہا؟ نبی نے خود کہہ دیا. اللہ سے وعدہ کیا تھا, عہد کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کریں گے, اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے. رسول سے وعدہ کیا تھا؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ, کہ رسول کی ہی اطاعت اتباع ہم پیروی ضروری قرار دیں گے, کسی اور کو اپنے لیے اطاعت تقلید واجب نہیں سمجھے. اس میں بھی ہم نے غداری کی تو اللہ نے ظالم کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہمارے وقف کی زمین پر. اب اس کی نیت خراب ہے دوستو. اصلاح کر لو دوستو, اصلاح کر لو. اسی طریقے سے اختلاف نہ کرو دوست.